نبی پاک علیہ السلام نہ تشریف لے گئے ایک صلح کرانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا۔ اب آپ صلح کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ صلح کرانی ضروری ہے، جماعت تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو خیر ہے، دعا کرے صلح رہے سب کی، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے فسادات ختم ہو اہل حق کے بیچ میں سے۔ تو حضور صلح کے لیے چلے گئے، اب سرکار کو آنے میں دیر ہو گئی تو صحابہ کو پتا تھا کہ اگر حضور دیر سے آئے تو امام کس نے بننا ہے۔ اقامت ہوئی تو مصلی پہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، معراج کی رات نا، معراج کی رات نبی پاک کا مقدس بازو تھام کے حضرت جبریل نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کو پتا تھا یہ امام الانبیاء، لیکن حضرت صدیق اکبر کو تو میرے مصطفیٰ نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی امامت کا کمال ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میری طرف سے لوگوں کو نماز پڑھ، تو فرمایا دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا، جناب صدیق اکبر جماعت کرا رہے، حضور ذرا دیر سے آئے۔ اب جب آئے نبی پاک تو صف میں شامل ہوئے، تو صحابہ نے نا متوجہ کیا جناب صدیق کو کہ حضور آ گئے۔ ان کو جب پتا چلا نا نبی پاک آ گئے تو جماعت کراتے کراتے حالت نماز میں ہی حضور کی تعظیم شروع کر، ایک قدم انہوں نے پیچھے ہٹایا تو نبی پاک نے فرمایا پڑھاؤ نا نماز، انہوں نے دوسرا قدم پیچھے ہٹایا، دور بیٹھے ایک درویش حدیث کا ترجمہ کرنے لگے، وہ کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا، انہوں نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی۔ حضور آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے میرے کریم نے فرمایا ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا تو جماعت کرائی کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی پاک کی امامت کرائے۔ تو حضور کا ادب، تعظیم، توقیر بڑا ضروری کام ہے، یاد رکھنا۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذن۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے۔ کہا ابا جی بڑا مارا، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر رہا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا؟ ایک شخص تھا عمر بن عبد ود، 90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے؟ سین بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد بدھ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے، نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یا کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہے، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے؟ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں؟ تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد بدھ رکھا ہے۔ فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا۔ فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بازار چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ بیٹھ۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی،
حضور نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو خامند کو اس کی بیوی کے خلاف اکساتا ہے یا بیوی کو اس کے خامند کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی۔ کبھی ان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کبھی بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار موجود تھے، تو کسی بات میں کوئی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی تو مولا علی آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر آپ جائیے، اللہ خیر فرمائے گا، آپ جائیے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے تو دونوں بڑے مسکرا کے بول رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور کاش مجھے بھی صلح میں شامل کر لیا جاتا، لیکن میاں بیوی کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ کبھی خامند کا حق نہیں بنتا وہ بیوی کے عیب باہر بیان کرے، کیوں کہ وہ تو اس کا پردہ ہے، وہ تو لباس ہے، اس میں کچھ ہے ہوگی بھی تو خامند تو چھپائے گا کیونکہ وہ لباس ہے، لباس ہی تو عیب چھپاتا ہے بندے۔ بیوی جتنی مرضی بھوک کاٹے اس کے لباس ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنے خامند کا شکوہ نہ کرے، وہ کیونکہ وہ اس کا لباس ہے، وہ تو پردہ ڈالے گی۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھنا، انسان بغیر لباس کے سونا بھی نہیں لگتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس بندے کو زینت والا بنا دیتا ہے۔